ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں 2 شادیوں والوں کو کبھی خوش نہیں دیکھا. کرتے ہیں اس لیے کہ خوشی آئے گی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے جائز ضرورت، اولاد نہیں، فلاں نہیں، بیوی بیمار، ضرورت پوری نہیں کر سکتی، شریعت کہتی ہے ہاں اب بے شک دوسری شادی کر لو، وہ تو حق ہے خامند کا. لیکن اولاد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، محبت پیار سب دینے والی ہے، پھر دوسری کا شوق ہونا یہ سمجھ میں بالاتر بات ہے. مگر اگر انسان کر بیٹھے تو دیکھا ہے کہ پھر وہ شادیاں ہی نبھاتا ہے، دین کا کام پھر اس سے مشکل ہوتا ہے. ایک واقعہ ہمارے حضرت سناتے تھے 2 شادیوں کا، اور ایک واقعہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا، میں نے کسی کو دیکھا، تو یہ 2 واقعہ سنا کے میں آج کی محفل کو مکمل کر دیتا. 2 شادیوں والوں سے معذرت کے ساتھ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں یہ نئے دور کی جو ہے نا چیزیں بچوں کے لیے یہ بالکل نہیں ہوتی تھیں. تو میکسیمم چیز کیا ہوتی تھی کہ کوئی بندر کو لے کے آ گیا، بکری کو لے کے آ گیا تو اس کے کرتب دکھا دیے، کوئی مداری آ گیا تو اس نے چھلانگیں لگا لی، کلابازیاں کھا لی. ہم نے بھی اپنا بچپن لڑکپن اسی زمانے میں دیکھا ہے. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ 2 بندے تھے جو اس طرح مداری تھے اور وہ کرتب دکھاتے تھے. آخر پہ لوگ ان کو پیسے دے دیتے تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کی اپنی 3 شادیاں تھیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ 2 بندے آئے کرتب دکھانے کے لیے، تو ہم بچے تھے تو ہم بھی دیکھنے کے لیے گئے. انہوں نے بہت سارے اچھے اچھے کرتب دکھائے، اور جو ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کرتب تھا نا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک لمبا بانس تھا کہیں 40 فٹ اونچا، وہ زمین میں گاڑ دیا. ایکسٹریم جو بہترین ان کا شو تھا. تو جب گاڑ دیا تو ان میں سے ایک جو تھا نا وہ اس کے اوپر ایسے بندر کی طرح چڑھتا 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 بالکل چوٹی پہ چڑھ گیا. اور جب چوٹی پہ چڑھ گیا تو وہاں جا کر بیلنس اس کا ایسا تھا کہ اس نے اس بانس کے سرے کو اپنی کمر میں ایسا ٹکایا کہ لیٹ گیا. یعنی 40 فٹ اونچے بانس کے اوپر وہ لیٹ گیا اور ہاتھ پاؤں پھیلا دیے. تو یہ بیلنس کرنا اور اس طرح لیٹنا یہ واقعی عجیب چیز تھی. تو جب اس نے یہ دکھایا تو نیچے والوں نے بڑی تالیاں لگائیں، بڑی تالیاں بجائیں. تو نیچے والے نے اسے پوچھا، تم اس حال میں بھی خوش ہو؟ تو اوپر والے نے جواب دیا، ہاں میں اس حال میں بھی خوش ہوں. اب بتاؤ، کمر میں بانس ہے اور ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں میں اس حال میں بھی خوش ہوں. تو نیچے والے نے پوچھا کہ اس حال میں کیسے خوش ہو؟ کہتے ہیں جس کی 2 بیویاں اس سے تو اس حال میں بھی خوش ہوں. تو یہ واقعہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے. دوسرا واقعہ جو اس عاجز کو خود پیش آیا، ہم نے ایک مرتبہ ایک بوائلر انجینئر رکھا، ضرورت تھی، انٹرویو لیا، رکھا. تو ماشاءاللہ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ ان کی 2 بیویاں. خیر یہ ان کی اپنی زندگی تھی. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، صاحب آج آپ انتظار میں بیٹھے ہیں فلاں کام ہونے کے، تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. اب جب اپنا واقعہ وہ سنانے پہ آمادہ تھا تو ہم نے کہا سنائیں. کہنے لگا لاہور کا رہنے والا، اور میری شادی میری کزن کے ساتھ ہوئی. خوبصورت، نیک، وفادار، خدمت گزار، ہر یعنی صفت اس کے اندر موجود تھی. وہ آئیڈیل بیوی تھی میرے لیے. پھر اللہ نے اولاد کی بھی نعمت دے دی.
تو 2-3 بیٹے بھی ہوئے، ایک بیٹی بھی ہوئی. دونوں کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. تو کہنے لگا کہ میری ٹرانسفر ہو گئی تخت بائی، ایک علاقہ ہے سوات کے قریب، پہاڑی علاقہ ہے. تو میں وہاں چلا گیا. اب انجینئر کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے، کوٹھی بھی اچھی ملتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے. کہنے لگا کہ اچانک گرمی کی چھٹیاں آ گئیں. تو بیوی نے کہا کہ گرمی کی چھٹیاں ہیں، ہم چلتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا، میں نے کام کروانے ہیں. تم بچوں کو لے کے 2 مہینے اپنے والدین کو ملو، میرے والدین کو ملو، اور پھر واپس آ جانا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ بچوں کو لے کے چلی گئی. اب جو ہماری فیکٹری تھی اس کے بالکل سامنے ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا. اس علاقے کے چپلی کباب بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو میں دوپہر کو گیا کہ آج چلو چپلی کباب کھاتے ہیں. تو چپلی کباب میں نے کھایا، بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا ایک بندہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا. مجھے دیکھ کے نا کہ بھئی میں اکیلا کھانا کھا رہا ہوں، وہ آ گیا اور میرے ٹیبل پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرنے لگا. تعارف کیا، کون ہے، کیا ہے. میں نے بتایا. اس نے پوچھا یہاں کیوں کھانا کھا رہے ہیں. میں نے کہا بیوی میکے گئی ہے بچوں کے ساتھ، تو میں نے کہا آج چپلی کباب کھاتا ہوں. تو میری ساری باتیں سن کے نا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی دیکھیں میری 2 شادیاں ہیں اور میرے تو بڑے مزے ہیں. ایک کے گھر جاتا ہوں تو وہ اتنی خدمت کرتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں دوسری سے، اور پہلی کے پاس آتا ہوں تو وہ اتنی خدمت کرتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. تو ایک اس کوشش میں کہ میں دل جیت لوں، اور دوسری اس کوشش میں کہ میں دل جیت لوں. بڑے مزے 2 شادیوں کے. ویسے ہی مردوں کا فطرتاً پسندیدہ ٹاپک ہے. اوپر سے جب اس نے یہ مزے مزے کی باتیں سنائی تو کہنے لگے کہ مجھے اس کی باتیں اچھی لگی. اگلے دن پھر اسی طرح وہ بھی چائے پی رہا تھا، میں بھی کھانا کھانے گیا. لو جی 2-3 دنوں میں ہم اکٹھا بیٹھتے، میں کھانا کھاتا، وہ چائے پیتا، باتیں کرتے. ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو 2 مہینے ہیں ابھی، یہاں میں قریب آپ کو کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیتا ہوں. بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں، ان کے گھر جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، رشتے بھی نہیں ہوتے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پٹھان بچیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو بے شک آپ اس کو اسی کے ماں باپ کے گھر میں رکھیں، مہینے کا کچھ خرچہ دیتے رہنا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور اگر بیوی کبھی جائے گی تو چلو دوسری بیوی موجود ہوگی. کہنے لگا اس نے ایسے فضائل سنائے کہ میں تیار ہو گیا. اور واقعی دوسرے دن وہ رشتہ لے کے آ گیا، اور میں نے اس کے والدین سے خود بات کی. انہوں نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں، بچی جوان العمر ہے، رشتہ نہیں ہے، تو اگر آپ اس کا نان نفقے کا خود ذمہ داری لیتے ہیں تو بے شک بچی ہمارے پاس رہے، ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب ضرورت ہوگی تو آپ کے گھر آ جایا کروں گا. لو جی اب ہم نے مولانا صاحب کے پاس جا کے نکاح بھی کر لیا، اور میں ان کے گھر بھی گیا اور رخصتی بھی ہو گئی. اب 1 مہینہ تو اس بیوی کے ساتھ میں نے خوب کمایا، خوب مزے اٹھائے. اتنے میں پہلی بیوی کے آنے کا بھی وقت ہو گیا. اب جب پہلی بیوی واپس آئی، عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، اس نے آتے ہی پہچان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. مگر وہ سمجھدار تھی، بات اس نے کوئی نہیں کی. 1-2 دن اس نے گزارے تو اس کو ذہن میں آ گیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. خیر اب اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ادھر سے ادھر سے اتا پتا، حتیٰ کہ ودن 1 ویک اس نے یہ پتہ نکال لیا کہ میں نے اس کی ایبسنس میں وقت کیسے گزارا تھا. اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو شادی کر لی تھی، اس نے تو بہت زیادہ ہنگامہ کیا. اور میری کزن بھی تھی، فرسٹ کزن تھی، رشتہ قریبی تھا. اس نے فون کیا
اب اس کے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض اور میرے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض کہ بھئی کوئی تک نہیں لگتا تھا دوسری شادی کا، تم نے کیا کیا، اتنی بے وقوفوں والی حرکت کی. کہنے لگا ادھر میرے میکے بھی ناراض، گویا سسرال والے بھی ناراض، اور ادھر بیوی بھی ناراض، حتیٰ کہ بیوی نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے کوئی کھانا یا نہیں بنانا، جاؤ اسی کے پاس جا کے رہو. کہنے لگا کہ بیوی نے جب گھر سے جواب دے دیا، اب میں دوسری بیوی کے پاس جانے لگا. تو بیوی کہنے لگی جب پہلی نہیں تھی تو روز میرے پاس آتے تھے، اب آپ کو ایک ہفتہ میرے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں ملی. اس نے جھگڑا شروع کر دیا. کہنے لگا میں حیران، اتنا جھگڑا کہ 2-3 دنوں میں ادھر بھی جھگڑا ادھر بھی جھگڑا. کہنے لگا دونوں میں جھگڑا ایسا، نہ میں ادھر جا سکوں نہ میں ادھر جا سکوں. تو دوپہر کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو چپلی کباب کھاتے ہیں. تو میں نے کہا چپلی کباب کھاتے ہیں. کہتے ہیں جب میں چپلی کباب کھانے کے لیے بیٹھا تو وہی بندہ وہ جو چائے پیتا تھا وہ پھر آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا. تو میرا بڑا غمزدہ چہرہ تھا، ڈپریسو چہرہ تھا. مجھے کہنے لگا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو مجھے ڈفرینٹ ایکسپیرینس بتایا تھا کہ ادھر جاتا ہوں تو مزے، ادھر جاتا ہوں تو مزے، میرے ساتھ تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ دروازہ بھی بند اور یہ دروازہ بھی بند. تو میری بات سن کے وہ کہنے لگا اصل میں وجہ یہ تھی کہ ہوتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، اور میں یہاں اکیلا بیٹھ کے چائے پیتا تھا، تو میں نے کہا کوئی ساتھی ہونا چاہیے.